اتفاق سے اس وقت میرا کیسٹ میرے ہی ریکارڈ پلیئر میں چل رہا تھا. تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ انسپیکٹر کو یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. اس نے کہا یار خدا کے لیے اس آدمی کی آواز کو بند کر. نہ اسے گانے کا پتہ ہے نہ اسے آداب آتے ہیں گانے کے, اتنا اردو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے, اردو بولنی نہیں آتی اسے, موسیقی کی اسے الف بے کا پتہ نہیں لوگ اسے کیوں سنتے. خیر میں نے وہ ریکارڈ پلیئر آف کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون سا کیسٹ پسند کریں. انہوں نے کہا کچھ اور لگا دو, اس کو نہ لگا. میں نے کہا ٹھیک. وہ کیسٹ لگا دیا ہم نے کوئی اور گانوں کا. سو ہم چل پڑے. جیل ہم پہنچے تو اس وقت وہ حضرت گویا ہوئے کہ دیکھیں ہم صبح سے وہاں ہماری حاضری تھی کسی کیس کے سلسلے میں فیصل آباد میں, تو ہم صبح سے گئے, کچھ کھا پی نہیں سکے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکیں, آپ بھی چائے پی لیں, ہم بھی کچھ کھا پی لیں گے. انہوں نے جیل ہم سے آگے ایک چھوٹا سا سٹاپ تھا وہاں اترنا تھا, دینا کے پاس. تو مستنصر بھائی ہم جا کے بیٹھ گئے, وہ جا کے بیٹھے, اور میں نے اس دوران بیوی سے پوچھا آپ نے کچھ کھانا پینا. اس نے کہا نہیں. تو جب وہاں میں پہنچا تو اتفاق سے وہ جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی. اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. وہ دونوں حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور وہ آخر میں اس سے رہا نہ گیا, مجھ سے پوچھا جی آپ کو کہیں دیکھا ہے ہم نے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں دیکھا, آپ غور کیجئے, ذرا ذہن پہ زور دیجئے, کہاں دیکھا ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا جی آپ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تو نہیں. میں نے کہا جی بالکل وہی ہے. کہنے لگا جی واہ واہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے میں جتنا اچھا گاتا ہوں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نہیں تو کوئی دکھ ہوا ان کی بد تعریفی سے؟ نہیں, بلکہ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ اتنی جو تعریف ہو رہی ہے نہیں, اس کے علاوہ بھی میں یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا. ایک آدمی ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں کرتا, میں زبردستی اس کے ذہن میں تو نہیں گھس سکتا. اب جو آدمی مجھے نہیں پسند کرتا, جی کئی ایسے بھی گانے والے ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا, حالانکہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ, ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہو, کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر, جو احساس سے محرومی, جو مسلسل مجھے ملتا رہا, ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ماحول کی طرف سے, تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئی. آپ اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جاب آپ نے کیا, ہاں اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے, تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے. تو اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھنے کی کوشش کی. وہاں ایک یہاں کمیٹی چوک میں ایک اس وقت سکول ہوا کرتا تھا جہاں سکھایا جاتا تھا, وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد یہاں کچھ حالات یا جی بھر گیا یہاں سے, تو پھر میں لاہور چلا گیا. وہاں ایک ہوٹل میں ویٹر. اچھا ٹرک ڈرائیوری جو ہے اس کے دوران کوئی دلچسپ واقعات؟ اس وقت چونکہ ایک عام آدمی تھا میں, اور واقعات تو بہت سے ہوئے. کئی دفعہ پولیس والوں سے جھگڑا, کئی دفعہ اندر, کئی دفعہ باہر. پولیس والے اگر چالان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرا نام لے دیتے کہ میرا نام یہ ہے, پھر چالان نہیں ہوتا. نہیں اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں. اس وقت تو اگر تھلے آئے اس وقت نام کی کوئی بات نہیں. اچھا تھا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو بے شمار ٹرکوں والے اور بسوں والے آپ کے کیسٹیں چلاتے ہیں تو یہ کیا اسی حوالے سے کہ یہ ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا؟ نہیں, اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مستنصر بھائی کے جو ٹرانسپورٹ میں زیادہ لوگ انوالو ہیں ہمارے ملک میں وہ سرائکی اور سندھی سپیکنگ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ میں انوالو ہیں. اچھا, اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکوں میں زیادہ کیسٹ چلا میرا. مطلب یہ
والد صاحب کا نام کیا احمد خان نیازی, اور ان کا پیشہ؟ زمیندار. بہن بھائی آپ کتنے؟ ہم 4 بہن بھائی تھے, ایک بہن فوت ہو گئی اور ہم 3 ہیں. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک بھائی ہے میرا جو وہ بھی زمیندارہ سے ہی منسلک. اچھا, جی. تو وہ آپ کی یہ چیزیں وغیرہ سنتے ہیں؟ سنتے, اب تو گوارا کرتے ہیں. گوارا کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا, تو نمبر کون سا تھا آپ؟ میرا دوسرا نمبر تھا. مطلب اول نمبر نہیں تھے آپ؟ نہیں. یہاں آپ آ کے ہاں, اول نمبر. پہلے میری بہن تھی, اس کے بعد میں تھا. اچھا, میرے پاس ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے شادی کی؟ شادی کی جہاں تک شادیاں کہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں. اور کب کی؟ کچھ صحیح تاریخیں تو ان کی یاد نہیں مجھے. مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ صحیح تاریخیں یاد نہیں, یہ بات نہیں ہے, ہیں تو 4 لیکن صحیح تاریخیں یاد نہیں ہیں مجھے. 4 شادیاں؟ ہاں, 4 شادی. اچھا, تو کیا یہ سب کی سب پسند کی شادیاں تھیں؟ نہیں, پسند تو انہیں نہ پسند کہہ سکتے ہیں, نہ انہیں ارینج میرج کہہ سکتے ہیں. یوں کہہ لیجیے وہ حادثاتی شادیاں کہہ لیجیے. اچھا, یہ حسین حادثات آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. بس آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. اچھا, تو بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ, اور کیا کرتے بچے؟ ایک میں نے شادی کی تھی برطانیہ میں, ہیں؟ جی. اس میں سے ایک بچی تھی, وہ فوت ہو گئی. اچھا. اب جو ہے اس وقت میری بیوی ملتان سے بلانگ کرتی ہے, اس میں سے ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی. بیٹا ہے سانول اور بیٹی ہے لاریب. بیٹی کیا ہے؟ لاریب. لاریب بفی جی جی بالکل. تو ایک طرف تو آپ بالکل ہی اپنے کلچر کے حوالے سے, اپنی زمین کے حوالے سے نام رکھا, دوسری طرف کہیں اور نکل گئے, تو یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دراصل اتنی دیر اس فیلڈ میں رہنے کے بعد اپنے والدین سے کچھ صلح صفائی تو ہوئی تھی. اچھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں جس طرح اپنے بیٹے کا نام سانول رکھا, اسی طرح اپنی بیٹی کا نام میں سچی رکھنا چاہتا. اچھا. لیکن میرے باپ نے اور میری ماں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ, وہ ایک بڑا ٹریجک سا سمبل ہے سسی کا, تو خدا نخواستہ اس کو کوئی فیوچر میں ویسی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے. حالانکہ یورپ وغیرہ میں جولیٹ عام نام ہوتا ہے, ہاں ان جی, کا بھی ہوتا تو ہے. انجام اتنا اچھا نہیں تھا. ہاں, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ آپ کی بیگم کو آپ کی کون سی عادتیں پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں, اور کون سی بالکل ہی بری لگتی؟ میری اس شادی کو کوئی 4 سال کا عرصہ ہو گیا. مسئلہ یہ نا کہ اس کے لیے ہمیں 4 انٹرویو چاہیے آپ کی 4 شادیوں کے لیے, لیکن یہاں انٹرویو ایک ہے تو ہم موجودہ بیگم تک ہی رہتے ہیں. یہاں جو اس وقت جس سچویشن میں ہوں, جی, جو میری بیوی ہے, اس 4 سال میں تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ میری بیوی کو میری کون سی عادت پسند ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی. یہی سمجھ آتی ہے کہ ساری عادتیں بری لگتی ہیں اسے. ساری بری لگتی ہیں. ہاں. اچھا, یہ ویسے بہرحال یہ آپ کا کوئی, یہ میرا خیال ہے وہ خود اگر اس وقت یہاں ہوتی تو اس سوال کا جواب وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے. کوئی نہ کوئی عادت تو اچھی لگی ہوگی, انہوں نے آپ کو قبول کیا. وہ پہلے کی بات کچھ اور تھی, اب تو پھر. اچھا, تعلیم کہاں تک ہے اور کہاں سے؟ تعلیم میں نے میٹرک عیسیٰ خیل سے کیا جی. اچھا. اس کے بعد فیصل آباد سے ایف اے کیا. اچھا. پھر پرائیویٹ بی اے کیا میں نے میاں والی سے. گانے کا شوق, اب بنیادی بات پر آتے ہیں. ہاں, گانے کا شوق شروع ہوا یہ مجھے بچپن سے ہی یوں سمجھ لیجیے کہ تھا. اچھا, بچپن سے تو سب کو ہی ہوتا, ہمیں بھی تھا, لیکن ہم نہیں بن سکے, تو آپ کے خاص کوئی چیز ہوگی نا, صرف اس شوق میں ہی نہیں ہوتا. ایک شوق تو بچپن سے تھا, لیکن اس میں بعد میں ایک تحریک شامل ہوئی تھوڑی سی. اچھا, یہ جس طرح سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اور تاریخی تحریکیں ہوتی ہیں, اس طرح اس میں بھی کوئی تحریک نہیں, شامل؟ سیاست میں تو کچھ غرضیں شامل ہوتی ہیں, یہاں کچھ غرضیں شامل نہیں تھیں. یعنی یہ رومانوی تحریک ہم اسے کہہ سکتے ہیں, بس یوں کہہ لیجیے. اچھا, نہیں کہہ لیجیے, نہیں ہمیں یا کہنا پڑے گا یا نہیں کہنا پڑے گا. ہاں, بس ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. اچھا, تو کیا ہوا کیا؟ مطلب ہم آپ سے تفصیل نہیں پوچھتے, لیکن ہم یہ جاننا پسند کریں گے کہ ہم اس کو رومانوی تحریک کہہ لیتے ہیں, تو موسیقی کی اس رومانوی تحریک کے تحت آپ نے کیا محسوس کیا؟ یکدم گانا شروع کر دیا اور کیا ہوا؟ نہیں مستنصر بھائی, جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ عموماً ہر آدمی کے ساتھ جوانی میں ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی جو محسوس کرنے کی وہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے.
तो यूं कह लीजिए कि मेरे साथ भी वही हुआ जो शायद आपके साथ भी जवानी में हुआ हो। जवानी लेकिन में मेरे हुआ हो क्या मतलब, हम जवान हैं ऑलरेडी, कमाल करते हैं। मेरा मतलब है एक खास वक्त होता है अच्छा। ऐसे हादसों का। जी जी। अब तो अगर आपके साथ ऐसा हादसा भी हो भी सही तो शायद आप उसको इतनी वो कवरेज ना दें। अच्छा, प्यार से क्या कहते थे आप? वैसे कभी महसूस नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है। माँ मुझे कहती थी अता प्यार से, इसके अलावा? और उसके बाद अब बीवी कहती है। यानी ये माँ और बीवी के दरमियान भी तो कुछ खातूनें पढ़ती होंगी, उन्होंने क्या कहा? वो तो ज्यादा पढ़ती हैं लेकिन कुछ याद नहीं हो क्या कहती थी। अच्छा माँ के माल की मोना। हाँ, वो जाहिर है कि प्यार की बातें ज्यादा देर याद नहीं रहती, वरना याद रखनी चाहिए। और मेरे पास मद्दाहों के खतूत भी आते हैं, जी मद्दाहों के खतूत भी आते हैं। हाँ, मैं शायद इस मुल्क का बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि मैं एक वाहिद फनकार, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि जितने खतूत मेरे पास आते हैं शायद किसी के पास ना आते हों। और उसकी ये समझता हूँ शायद वजह ये है कि मैं उन खतूत का जवाब देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। माशाल्लाह। और उन खतूत में क्या होता है? उन खतूत में मोहब्बतें होती हैं, तनकीदें होती हैं, कुछ झगड़े भी होते हैं, कुछ मेरे सुनने वालों का गुस्सा भी होता है, कुछ फरमाइशें भी होती हैं। कोई लट होती है बालों की, सुनहरी बालों की, कोई लिपस्टिक का, कोई ऐसा भी कभी कभार होता है। और कुछ ऐसी भी होती हैं ख़वातीन जो अपने खून से लिख के वो कहती हैं कि हम अपनी उंगली काट कीजिए ऐसे ऐसे। अच्छा, और ये तहरीर जब भाभी देखती हैं तो फिर क्या होता है? नहीं, इसलिए मैंने अलग दफ्तर बनाया हुआ है इस काम के लिए। और इस किस्म की जो ख़त खिताबत का सिलसिला है वो मेरे दफ्तर से मुंसलिक है। अच्छा हाँ, वो शुरू में उसने तंग नजरी दिखाई मेरी बीवी ने, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो नहीं, मेरा ख्याल है भाभी ने तंग नजरी नहीं दिखाई, क्योंकि आपका रिकॉर्ड पहले से ही माशाल्लाह बहुत खराब है, चौथी बेगम है वो आपकी, तो अब वो रिस्क नहीं लेना मेरा ख्याल। बस यूं कह लीजिए। लेकिन अब माशाल्लाह वो मुतमईन है, शायद इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो वक्त इस बीवी के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है, वो इससे पहले जो मैंने 3 शादियां की उनके साथ मैं किसी के साथ भी इतना वक्त नहीं गुजार सका। पसंद के लोग मिले तो जाहिर है खुशी होती, लेकिन कभी कभार नापसंद के लोग जो होते हैं उनसे भी मिलना पड़ता, तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसा होता है जी, अब जहाँ भी जाते हैं लोग मोहब्बतें देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। मुझे आपकी इस बात से एक वाकया याद आ रहा है। हुआ यूँ कि मैं फैसलाबाद से पिंडी के लिए सफ़र कर रहा था, तो बाई रोड आ रहा था, तो शेखुपुरा से आगे रात के 2 बजे का वक्त था। बड़ी रात गए, मैं वहाँ से चला फैसलाबाद से, तो शेखुपुरा से आगे मैंने देखा, उस वक्त मैं और मेरी बीवी अकेले उस वक्त सफ़र कर रहे थे, कि एक गाड़ी ख़राब खड़ी है सड़क पे। गाड़ी के साथ ही कुछ आदमी खड़े हैं, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मेरी बीवी चीखी चिल्लाई कि मत रोको इस वक्त, लेकिन मैंने रोक ली। मैंने पूछा जी हाँ फरमाइए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा यार आपके पास टूल बॉक्स होगा, हमारी गाड़ी के कोई हैंड ब्रेक जाम हो गई है, इस किस्म का कुछ मसला है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिवाय वो व्हील खोलने वाले और जैक के इसके सिवा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा जी देखें, आप अगर नाराज़ ना हो, महसूस ना करें, आप ये इनायत करें कि हमारे 2 आदमियों को आप पिंडी जा रहे हैं, जेहलम उतार दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप बिठा दें, पिछली सीट खाली थी। जब वो आदमियों को लेके आया तो दोनों पुलिस अफसर थे,
وہ بیٹھ کے, رات کا وقت تھا, رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا. میں نے ان سے کچھ ان کے چہرے دیکھنا وہ کیا, ضروری سمجھا, نہ شاید انہوں نے میری طرف دیکھا.